عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم لوگ اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے اولیاء کرام کی سرزمین خلد آباد شریف میں حاضر ہیں، اور ابھی اس وقت ہم لوگ حضرت داؤد حسین شیرازی علیہ رحمت و رضوان کے آستانے پر ان کے قبر منور کے پاس حاضر بارگاہ ہیں۔ یہ سلسلہ چشت اہل بہشت کے بہت عظیم پیشوا، ان کی عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اپنے وقت کا باجبرود شہنشاہ، جس کی تاریخ اور اسلامی خدمات کا اور اس کی تقوی اور پرہیزگاری کا شہرہ اپنے تو اپنے غیروں میں بھی ہے، یعنی حضرت اورنگزیب عالمگیر، انہوں نے بھی اپنی آخری آرامگاہ کے لیے حضرت داؤد حسین شیرازی کے جوار کو پسند کیا اور وصیت کی کہ مجھے حضرت داؤد حسین شیرازی کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ شاہان بے تاج یہی اولیاء اللہ ہیں جن کے قدموں میں بڑے بڑے بادشاہ اپنی سر عقیدت سے خم کرتے ہیں۔ حضرت داؤد حسین شیرازی ایران کے علاقے شیراز کے تھے، وہ علاقہ جہاں کے حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت و رضوان ہیں۔ یہ اپنے جوانی کے دور میں جب ان کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ بھڑکی تو اپنے قلب کو تسکین دینے کے لیے راہ مولا میں ترک وطن کر کے ہندوستان کی طرف آئے۔ وہ دور ہندوستان کے لیے اس لیے بھی بہت باعظمت اور بابرکت تھا کہ پوری دنیا سے روحانیت کے متلاشی ہندوستان کی طرف آتے، یہاں تک کہ حرمین بغداد معلیٰ عراق اور ایران سے بھی، جو اسلام کا روحانیت کا بہت بڑا مرکز رہا، وہاں سے بھی لوگ ہندوستان آتے تھے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب جس علاقے کو جب جیسی عظمت عطا فرما دے، تو یہ جب آئے تو ان کی حاضری حضرت برہان الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہوئی، اور یہ ان کے تیر نظر کے ایسے گھائل ہو گئے، ان کی نظر پڑی یہ انہی کے ہو گئے۔ حضرت برہان الدین اولیاء کے محبت میں، ان کی خدمت میں، ان کی اطاعت میں انہیں وصول الی اللہ حاصل ہو گیا، یعنی بارگاہ خداوندی کا وہ قرب جس کے یہ متلاشی تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت داؤد حسین شیرازی انہی کے ہو کے رہ گئے، گھر بار، کاروبار، خاندان والے سب کو چھوڑ دیا، اور اہل اللہ کی یہ عادت کریمہ رہی ہے کہ وہ اپنوں کی بجائے اللہ والوں کی یاد میں دین کی خدمت کے لیے ہمیشہ پابرکاب ہوتے ہیں۔ مسلسل سفر 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 اور مسلسل سفر۔ مجھے مخدوم کائنات حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک قول یاد آتا ہے کہ سید پاک نے رب سے دعا کی کہ اللہ میرے بابا کی امت کے علماء کا رزق تو دنیا میں پھیلا دے، دنیا میں ادھر ادھر پھیلا دے۔ اس دعا میں راز یہ کہ ان علماء کا رزق جب دنیا بھر میں پھیلے گا تو یہ علماء سفر کریں گے، اور سفر کریں گے تو اس نتیجے میں نبی پاک کا دین سب جگہ پھیلے گا۔ تو یہ کہاں شیراز، کہاں ہندوستان، اور ہندوستان کا بھی یہ کردہ علاقہ دیوگری، دولت آباد، خلد آباد آ گئے۔ ان کی محبت میں، ان کی یاد میں، ان کے گھر والے جب پریشان ہوئے، خبر تو لگ گئی تھی کہ ہندوستان کی طرف گئے ہیں، ان کے والد اور ان کے چچا ان کی تلاش میں شیراز سے چلے، اور اپنے پھول کی مہر پانے کے لیے وہ غزنی، لاہور، ملتان سے ہوتے ہوئے سرہند پنجاب کی سرزمین سے دلی آئے۔ دلی سے پتہ چلا کہ یہاں پہنچے ہیں، یہاں تک آئے۔ وہ آئے تھے انہیں لینے کے لیے، یہاں کے خلدسار نے، یہاں کے اولیاء کرام کے ماحول نے انہیں بھی ایسا گرویدہ کر دیا کہ وہ بھی یہیں کے ہو کے رہ گئے۔ کل رات عشاء کی نماز ہم لوگوں نے انہیں کے آستانے میں پڑھی تھی۔ وہ جو دو قبریں تھیں وہ حضرت داؤد حسین شیرازی کے والد اور چچا کے مزارات۔ اب یہ یہاں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب وہ جبہ مبارکہ جو سلسلہ چشت اہل بہشت میں
متواتر ایک سے دوسری طبقے میں منتقل ہوتا رہا، حضرت داؤد حسین شیرازی تک پہنچا، حضرت برہان الدین اولیاء نے انہیں عطا کیا اللہ کی مشیت، اور انہوں نے یہ جو بھی مناسب جانا کہ اب اس جبے کو یہیں پر ختم کر دیا جائے، اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے۔ تو اس زمانے سے آج تک وہ جبہ مبارکہ حضرت کے سرحانے شمال کی جانب ابھی جہاں پہ ہم دعا کر کے آئے، وہ جبہ مبارکہ وہاں پر بطور تبرک محفوظ ہے، اور ہر سال ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو بعد نماز فجر سے تا عشاء یا کبھی رات دیر گئے تک اس کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ ابھی 12 ربیع الاول کی عشاء کی نماز کے بعد سے اچھا رات بھر بھی رہے گا، پھر دوسرا دن بھی رہے گا، ماشاء اللہ زیادہ آ رہی تو ہاں اب تو بہت آ رہی۔ ہم لوگ پہلے آتے تھے بعد نماز فجر سے ظہر کے بیچ ختم کر دیا، لیکن یہ 35 35 سال 40 سال میں صحیح بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے کہ کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کرتے رہے ذکر رسول کو کم کرنے کے لیے، لیکن ہر آن ذکر رسول بڑھتا ہی جا رہا۔ کیوں نہ ہو کہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب اپنے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ پہلے چند گھنٹے زیارت کراتے تھے، اب 24 گھنٹے زیارت ہو رہی ہے، اس سے بھی زیادہ، اتنی کثرت سے لوگ آتے ہیں۔ خیر اچھا ہے، یہ حضرت داؤد حسین شیرازی علیہ رحمہ ہی کا کرم ہے کہ ان کے ذریعے اور ان کے آستانے پر لاکھوں لاکھ لوگ اس جبہ مبارکہ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کو بھی اس جبے کی زیارت سے روشن ہو، اس کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔